اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اب سیرت النبوی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قریب آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے عرب کے حالات پڑھ لیے، وہاں پہ جو ادیان جمع تھے ان ادیان کے بارے میں پڑھ لیا کہ عیسائیت اور یہودیت اور ستارہ پرستی اور بت پرستی اور آگ پرستی اور حنفاء، یہ تمام مسالک وہاں موجود تھے، تمام دین وہاں موجود تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عرب کے کیا حالات تھے، کس قسم کی ازدواجی زندگی وہ گزارتے تھے، میرجل پرپوزلز بڑے عجیب سے ہوتے تھے، مختلف عجیب و غریب قسم کی شادیاں ہوا کرتی تھیں کہ عورتیں اپنے گھر کے آگے جھنڈے گاڑ لیتیں اور پھر کئی مردوں سے تعلقات قائم کرتیں اور پھر اس سے ولادت ہوتی، اور پھر قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا اور وہ بتاتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، اور اس قسم کی غلط رسومات وہاں پر بہت موجود تھیں۔ پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آپ حمص سے کپڑا بائے کریں، اگر آپ حمص سے کپڑا بائے نہیں کرتے، یعنی حمص یعنی مجاورین کعبہ، ورشپرز آف کعبہ، تو ان سے اگر کپڑا نہیں بائے کرتے تو آپ اپنے کپڑوں سے طواف نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ننگے طواف کریں، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی سے اپنے کپڑوں سے طواف کر لے تو اس کے کپڑے پھر وہ جلا دیتے، کیا کہتے کہ نہیں بھئی اب تمہارے کپڑے جلیں گے۔ اچھا، پھر الٹی سیدھی تلبیحات کا بنانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اور اس غرض اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے شامل کر لی تھیں دین میں جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل سے مختلف ادوار میں کور کر لیا۔ اب اس وقت کی طرف آتے ہیں جس کا اللہ نے تعین فرمایا، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنا ہے، اور بھیجنے سے پہلے اہتمام بھی ایسا کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا کہ جب میرا مدنی آئے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے اگر تم اس زمانے میں موجود ہو، اور سب نے عہد کیا کہ ہم ساتھ دیں گے۔ اور وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مدنی ہم آپ کو لائیں گے کہ آپ شہادت دیں گے ان پیغمبروں کی جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی اس مقام کا آدمی، اس مقام اور اعلیٰ مرتبے کا آدمی کہ جب معراج ہو تو تمام پیغمبروں کی امامت کرے۔ نہ ایمان سے بتائیں کیا نماز ہوگی، کیا نماز ہوگی کہ سارے نمازی جو ہیں وہ نبی ہیں اللہ کے، اور ان نبیوں کی جو امامت کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا سینہ سے نکلا، اور یہ آیت آج بھی تورات میں موجود ہے، میں تو اردو ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں آپ کو، کہ خدا سینہ سے نکلا اور سیر سے چمکا، اور پھر وادی فاران میں رونما ہوا۔ یعنی سینہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سیر وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وادی فاران وہ مکے کی پہاڑ ہیں جہاں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ تو زبان موسیٰ تھا، یہ تو زبان موسیٰ سے تھا، اور یہ تورات میں آج بھی موجود ہے، اور تورات میں اور بھی کئی آیتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مولدہ مکہ ومہجہ طیبہ، کہ وہ پیدا تو مکے میں ہوں گے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ وَلَن يَقْبِلُ الصَّدَقَةَ وَيَقْبِلُ الْهَدَايَا، اور وہ تحفے تو لیں گے لیکن صدقہ نہیں لیں گے، اور وہ بازاروں میں زور سے چلانے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے پیروکار وہ ہوں گے جو نمازوں کے بہت پابند ہوں گے، ان کی وقت پہ بڑی کڑی نظر ہوگی، اور وہ وضو کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح کی تمام باتیں کتابوں میں موجود تھیں، کچھ ہٹا لی گئیں، کچھ اب بھی موجود ہیں۔ لفظ محمد کا تورات میں ہونا، کہ وہ اوریجنل جو تورات ہے وہاں پہ اس میں لفظ محمد موجود ہے، جس کو پیشن آف دا کرائسٹ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا گیا کہ میرے بعد ایک منحمہ آئے گا، یعنی میرے بعد ایک آدمی آئے گا جس کی تعریف کی گئی ہے جو کہ احمد ہے، اور جب وہ آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ اور اسی بات کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں آیا ہوں جہاں تمہیں باقی ساری باتیں بتانے، وہاں یہ بشارت دینے بھی آیا ہوں کہ بِرَسُولٍ يَأْتِي، کہ ایک رسول آئے گا اللہ کا، مِن بَعْدِي، میرے بعد، اسمہ احمد،
اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ تو انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی قوم کو بتایا، اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ میرا مدنی یعرفونک کما یعرفون ابناءہم، وہ تو ایسے جانتے ہیں نا جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، یعرفون آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام نشانیاں موجود تھیں اور اس کو ڈھونڈا بھی کرتے تھے، اس لیے جیسا کہ ہم باقی ریفرنسز میں آگے دیکھیں گے کہ جو لوگ تھے وہ واقف تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اور اس وقت کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں، اور انہوں نے تمام سائنس بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جس کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ طب یمن جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس نے مدینے میں آ کر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور پھر علماء یہود نے اس کو کہا کہ آپ اس شہر کو کانکر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے۔ تو جب وہ یہودی ہو گیا، جب اس نے یہودیت قبول کر لی، تو اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو اس نے خط لکھا، اور وہ خط اس نے ایوان خاص میں رکھوایا، اور اس خط میں اس نے اس بات کی شہادت دی کہ میرا مدنی اگر آپ کے زمانے میں ہوا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میں آپ کے زمانے کو نہ پا سکا تو یہ خط گواہی دے گا کہ میں آپ پر اسلام آپ لے آ چکا ہوں، میں آپ کو تسلیم کر چکا ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی مان چکا ہوں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک قصیدہ لکھنا کہ اس قصیدے میں اس نے اللہ کے رسول کی تعریف کی اور اپنی اسلام قبول کرنے کی تصدیق کی، اور وہ قصیدہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا ایک نسخہ موجود تھا جس کو مدینے کی بچیاں دف پر گایا کرتی تھیں۔ یہ تمام معاملات پیش آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بعثت سے پہلے، یہ انتظامات ہو رہے ہیں، لوگ جان رہے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں۔ شام سے یہودیوں کا نکالا جانا، پھر یہود کا شام سے لے کر مدینے تک بسنا، اور خاص طور پر مدینے میں آ کے رہنا، یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی نے آنا ہے۔ پھر عبد المطلب کا خواب دیکھنا، عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت اگا اور اگتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا اور ہر طرف پھیل گیا، اس کی روشنی مشرق و مغرب ہر طرف پھیل گئی، اور ہر طرف کے لوگ آ کر اس کی طرف جھکنے لگے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پھر قریش میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کی ڈالوں سے لٹک رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہاں پر ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان کہ اس کے جسم سے مہک آ رہی ہے، وہ وہاں آیا، اور اس نے جو اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو دھکیل کر پیچھے کر دیا، اور عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس درخت کو پکڑ لوں مگر پکڑ نہ سکا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو صبح کے روز میں کاہن کے پاس گیا، جو مکے میں کاہن بیٹھا کرتے تھے نا، جو آپ کو چیزیں بتایا کرتے تھے، تو اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو ساری داستان بتائی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ عبد المطلب ابشر، مبارک ہو تمہیں، معلوم یہ ہوتا ہے تمہارے خواب سے کہ اللہ تمہارے اولاد میں ایک شخص پیدا فرمائے گا جسے اللہ مشرق و مغرب ہر جگہ سے عزت دے گا، اور پھر لوگ اس کی طرف جھکیں گے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لیکن شاید تم اس کا زمانہ نہ پاؤ۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا تو ان کو یہ تمام نشانیاں صرف اپنے ایک بیٹے میں نظر آئیں، ابو طالب میں۔ تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو ابو طالب، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شخص تم ہوگے، کیونکہ تمہارے سوا میں کسی میں نشانیاں اپنی اولاد میں نہیں پاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنے تو ابو طالب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عبد المطلب کا خواب تھا وہ آپ ہیں، جو عبد المطلب کا خواب تھا وہ آپ ہیں، وہ میں تو ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ تو میرے مدنی کی شان ہے نا۔ اسی طرح عبد المطلب ایک دفعہ سفر کے سلسلے میں گئے تو ان کی ملاقات کچھ علماء یہود سے ہوئی، جو کہ وہ جایا کرتے تھے یمن اور سیریا کی طرف۔ تو وہاں پر ان کو معلوم چلا کہ وہ یہود علماء کہتے ہیں کہ مکے میں ایک بچہ کے وقت پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس بچے کا نام محمد ہوگا اور اللہ اس کو بہت عزت دے گا۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد ہم جو تین چار لوگ جتنے بھی لوگ تھے نا، سب نے واپس آنے کے بعد
اپنے بچوں کے نام محمد رکھے. میرے تو بچہ ہو نہیں سکتا تھا، تو میرا گھر میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا میرے بچوں میں، اس کا نام میں نے محمد رکھا، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرف میرے پاس آ جائے، جس کو یہ علماء یہود ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 برس کا تھا. میں 7 برس کا تھا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال بڑے بھی تھے. میں مدینے گیا اپنے ننیال میں، تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک ان کا کاہن، ان کا راہب قلعے کی دیوار پہ چڑھ گیا. قلعے کی دیوار پہ چڑھ گیا اور چلا رہا ہے، یا معشر الیہود، یا معشر الیہود، سب کو جمع کر رہے. اور جب سارے جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ وہ ستارہ جس کی نشاندہی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہی تھی کہ جب فلاں ستارہ فلاں برج میں آ جائے گا تو اس وقت وہ نبی مبعوث ہوگا، تو سنو وہ احمد کا ستارہ اپنے برج میں آ گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب مجھے حمل ہوا تو اس حمل میں بالکل ثقل نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی. حالانکہ میں عورتوں کو دیکھتی تھی کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کتنے پین سے گزرتی ہیں، کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں، ایک بوجھ کو اٹھاتی ہیں، لیکن مجھے تو بڑا ہلکا محسوس ہوتا، میں تو بڑے آرام سے ہوتی. اور میں نے تو ایسا حمل پھر کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں. اور جب میں وادیوں سے گزرتی، اکیلے تنہا گھاٹیوں سے گزرتی، تو مجھے آواز آتی کہ ابشری ابشری یا آمنہ، ابشری ابشری یا آمنہ فإنک قد حملت بأحمد. مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ. میں ادھر ادھر دیکھتی، کوئی نظر نہ آتا. مبارک ہو آمنہ کہ اب تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے جس کا نام احمد ہوگا. تمہیں مبارک ہو کہ اس عالی شان بچے کی تم ماں بنو گی. پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا. اس خواب میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا میرے پیٹ سے، اور وہ اتنا روشن ہو گیا کہ اس میں مجھے شام کے محلات تک نظر آنے لگ گئے. سچ بتائیں یہ انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اتنا اعلیٰ انتظام کبھی سنا ہے ایسا انتظام آپ نے؟ یہ تو وہ انتظامات ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہو رہے ہیں. پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے لیبر کا پین سٹارٹ ہوا، جب وہ وقت آیا کہ بچے کی ولادت ہو، تو میں نے دیکھا کہ 4 لمبی لمبی عورتیں داخل ہوئیں اس کمرے میں. اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورتیں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں عورتیں. ان کو دیکھ کے تو یہی لگتا تھا کہ کوئی خاص قسم کی عورتیں ہیں. اور ان میں سے ایک بی بی آسیہ علیہ السلام تھیں، ایک بی بی مریم علیہ السلام تھیں، اور چند حوریں تھیں جو آپ کو کمفرٹ کرنے آئی تھیں اس دوران میں جب بی بی ام ایمن نہیں آئی تھیں. جب وہ عورتیں نہیں آئی تھیں جنہوں نے آپ کی ہیلپ کرنی تھی اس پروسیس میں، تو اس دوران میں وہ آئیں اور انہوں نے آپ کو کمفرٹ کیا. اور پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں پھر وہ چلی گئیں، اور پھر میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ولادت قریب آئی تو ایران کے جو خانقاہ تھے جہاں پہ ہزاروں برس سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی. اور ایران کے 14 کنگرے گر گئے. یہ بیوٹیفیکیشنز کے لیے لگاتے ہیں نا، 14 کنگرے گر گئے. اب کمال کی بات ہوتی ہے 14 کیوں گرے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو لیک ساواہ تھی ایران میں، ایک بہت بڑی تالاب تھا، ایک بہت بڑا، وہ بھی ڈرائیڈ اپ ہو گیا، وہ بھی خشک ہو گیا. اور پھر ایران کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بہت ہی موٹے تازے اونٹ ڈریگ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں گھوڑوں کو، اور وہ ہر طرف پھیل رہے ہیں، اور پھیلتے پھیلتے وہ دریائے دجلہ کو بھی پار کر کے ایران میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس طرح کے میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور ان کی تعبیروں سے مجھے اسی طرح معلوم ہوتا ہے. جب اس نے کاہنوں سے تعبیر کروائی کہ عرب داخل ہوں گے ایران میں، اس نے کہا عرب چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے یہ داخل ہوں گے ایران میں؟ ہم ایک امپائر ہیں، ہمیں طاقت ہے. یہ بدو داخل ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑنا تو آتا نہیں ان کو، یہ داخل ہوں گے ایران میں؟ پھر 14 کنگروں کے پیچھے تفصیل علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بادشاہ ایران نے جب یہ خواب دیکھا
اس خواب کے دیکھنے اور ایران کے حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہونے کے درمیان 14 بادشاہ گزرے ایران کے. تو وہ 14 کنگرے گرا کے اللہ نے یہ بھی اس کو بتا دیا کہ ابھی وقت قریب آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کفر کو مٹائیں گے اور یہاں پر ہم تم لوگوں کو راہ راست پر واپس لے آئیں گے. جس راہ کو تم بھول گئے ہو ہم اس پر تم کو واپس لے کر آئیں گے. اچھا، پھر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں اور ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جنوں پر بھی پہرے لگائے جا رہے ہیں. جنوں پر پہرے لگائے جا رہے ہیں اور جن پریشان ہیں. جن جاتے ہیں کاہنوں کے لیے خبریں لانے کے لیے تو انہیں شہاب ثاقب مار کے بھگایا جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا، إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ہم نے تو آسمانوں میں ٹھکانے بنائے رکھے تھے. ہم وہاں جاتے تھے، فرشتوں کی باتوں کو ایوز ڈراپ کرتے تھے، سنتے تھے، واپس آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے. کاہن اس کے اندر 100 جھوٹ ملاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے. لیکن اب تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا. اب ہم میں سے اگر کوئی وہاں جا کر اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھتا ہے تو اسے تو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، دمدار تارے مارے جاتے ہیں، میٹیورز مارے جاتے ہیں، میٹیورز کی شاور ہو رہے ہیں، رصد مارے جا رہے ہیں. عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ شیطانی قوتوں کو دبایا جا رہا ہے کہ اب نور نے جو ابھرنا ہے، کہ نور ہدایت نے جو ابھرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس دن میرا مدنی پیدا ہوا اس دن مکے کی گھاٹیوں میں رہنے والا ایک کاہن جو کئی عرصے سے کسی کو نظر نہیں آیا تھا وہ آیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاہن مکے کا رہنے والا تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مکے آیا کرتا تھا. وہ رہنے والا شام کا ہی تھا اور وہ اس رات وہاں پہنچا تو واللہ عالم اس نے کیا نشانیاں دیکھی کہ وہ مکے میں ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا، هل ولد المولود هذه الليلة، هل ولد المولود هذه الليلة. مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ایک مجلس سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی مجالس ہوا کرتی تھی نا مکے میں. یہاں تک کہ اس مجلس میں پہنچا جو عبد المطلب کی تھی، تو وہاں کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا دلونی علی بیتہ، مجھے عبد المطلب کے گھر لے چلو. وہ عبد المطلب کے گھر لے آیا اس کو. تو عبد المطلب سے وہ مل اور کہنے لگا کہ مجھے اپنا بچہ دکھاؤ. عبد المطلب نے کہا ذرا ٹھنڈی سانس لو، بیٹھو تو صحیح اللہ کے بندے، بچہ میرے ہاں نہیں میرے بیٹے کے ہاں پیدا ہوا ہے، تم بیٹھو میں اس کو لاتا ہوں. جب عبد المطلب اس بچے کو لے کر آئے اور اس کی جب اس بچے پر نظر پڑی تو وہ غش کھا کے گر گیا. وہ غش کھا کے گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا. اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا انتقلت النبوۃ من ولد اسحاق، انتقلت النبوۃ من ولد اسحاق. تو اسحاق کی اولاد میں سے اب نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے. اور کہاں منتقل ہوئی ہے؟ وہ ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئی. تو اسحاق کی اسرائیل کی اولاد میں سے اب نبوت جو وہ اسماعیل کی اولاد میں پھر منتقل ہو گئی ہے. تو اس طرح کے واقعات کا ہونا، اور ایک نہیں کئی واقعات کا ہونا کہ مکے میں بعض کتابوں میں آتا ہے کہ زلزلہ آیا جو 3 دن تک رہا اور اس میں سے بت بھی گر گئے. لوگ اٹھا کے رکھتے اور بت گر جاتے، لوگ اٹھا کے رکھتے اور بت گر جاتے. کسریٰ کے جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے محل میں دراڑ پڑ گئی. مکے کے جو بت تھے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو کے زمین پر گر گئے، فیس ڈاؤن. یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ایسی تو نہیں ہوتے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جوانی کے حالت میں، ابھی تو میں جوان تھا، نبوت کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ حضرت عمر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے. آپ کی نبوت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو خیر بہر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دن شام گیا کسی سلسلے میں، تو میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، میں کسی سلسلے میں مصروف ہو گیا. میں واپس آیا تو قافلہ نکل گیا. اب اس زمانے میں قافلہ نکل جائے تو پھر پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ صحراؤں کا سفر تھا اور وہ راؤٹس ہوتے تھے، اکیلے جانا اتنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا.
تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک جگہ بیٹھ گیا اس سوچ میں کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ تو میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، تم کون ہو؟ کہنے لگا میرا نام عمر ہے۔ کہتے تمہارے باپ کا نام؟ میں نے کہا خطاب ہے۔ کہنے کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہتے اچھا قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں جی قریشی ہوں۔ کہتا آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر لے گیا، کھانا وانا کھلایا، کپڑے وپڑے پہنائے اس نے مجھے، نئے دوسرے کپڑے پہنائے، میں نہایا دھویا فریش ہو گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میرے پاس بہت تیز گھڑ سوار موجود ہیں، میں آپ کو سواری بھی دوں گا اور وہاں آپ کے قافلے تک پہنچا بھی دوں گا، کیونکہ قافلہ تو سلو چلتا ہے، میں آپ کو ایسا آدمی دوں گا جو آپ کو جلدی وہاں پہنچا دے، لیکن بس آپ ایک میرا چھوٹا سا کام کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ تو وہ ایک خالی کاغذ لے کے آیا، اس نے کہا اس کے نیچے دستخط کر دیں کہ جب آپ یہاں کے بادشاہ بنیں گے تو آپ ہم سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم مذاق کرتے ہو میرے ساتھ، اللہ کے بندے میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننے کا خواب نہیں دیکھا، تم مجھے یہاں لا کے شام سیریا کا بادشاہ بنا رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھو عمر، اگر بادشاہ بن گئے تو ایک آدمی کا ٹیکس معاف کر دینا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر بادشاہ نہ بن سکے تو میں تمہارا کیا اکھاڑ لوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ بابا میں سائن کر دیتا ہوں، کیا ختم کرو چھٹی کرو، مجھے تو پہنچا دو نا اپنے قافلے میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتظامات کا ہونا، ابھی تو نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں کا اصحاب رسول کو پہچاننا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہوں گے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، میرا مدنی آپ کے جو صحابہ ہیں نا ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے تو جب تصویریں دیکھی گئیں حضرت ام حبیبہ نے یا حضرت جبیر ابن مطعم نے یا اور کئی صحابہ کرام نے جو تصاویر دیکھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی، ان کے پاس اتنی نالج تھی کہ انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھیں، جن کو ہم بعد میں کچھ واقعات میں اور بھی کور کریں گے تھوڑی ڈیٹیل میں۔ اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں بتوں کے پاس بیٹھا تھا اور ایک آدمی جو ہے وہ گوشت ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، اچانک ہم نے دو بتوں کے بات کرنے کی آواز سنی۔ جناب سارے تو ڈر کے بھاگ گئے، لیکن میں وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، بت بھی بات کرتے ہیں؟ میں کہا ذرا سنو تو صحیح کیا بات کیا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جن بتوں کے پیچھے کھڑے رہ کے آوازیں لگایا کرتے تھے، اس سے لوگوں کے عقائد اور کمزور ہوتے تھے، اور وہ عقائد اور کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ بتوں میں سے آواز آ رہی ہے تو ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو خیر بہرحال ایک جن دوسرے سے کہہ رہا تھا یا جلیح، یا بعض روایت میں آتا ہے یا ذریح، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یا جلیح یعنی وہ ایک دوسرے کا نام لے کے کہہ رہا تھا اے جلیح میری بات سن، وہ وقت آ گیا ہے کہ اس جگہ پر ایک شخص جو بات کا سچا ہوگا اور اس کی زبان میں فصاحت ہو، بلاغت ہوگی، وہ یہاں لوگوں کو کہے گا کہ ایک اللہ ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا عجیب بات کر رہا ہے کہ یا جلیح امر نجیح، کہ ایک ایسی بات جو ہونے گی اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہوگی، کہ رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چند دن گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ گو نہ گو یہ کوئی کاہن معلوم ہوتا ہے، یا کسی زمانے میں رہا ہوگا۔ اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت عمر آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے اس بات سے لوگ منسوب کریں۔ آپ نے کہا میرا کہنے کا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم کاہن تھے کہ نہیں تھے کبھی؟ اس نے کہا ہاں تھا میں زمانہ جاہلیت میں۔ تو آپ نے کہا کوئی مجھے واقعہ بتاؤ گے اس زمانے کا؟ تو اس نے کہا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دن ہمارے پاس جن آیا
اور بڑا پریشان. میں نے کہا اللہ کے بندے ہوا کیا ہے، تم کوئی خبریں بھی نہیں لاتے ہو اور آتے بھی نہیں ہو اور اب اتنی پریشانی میں آئے ہوں. اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، ہمارا تو جینا حرام ہو گیا ہے، ہمارے پہ تو پابندیاں لگ گئی ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم خبریں کہاں سے لائیں، ہم خبریں لانے جاتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے. اب پتہ نہیں اللہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو اسی کو پھر قرآن نے بھی بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بیان کیا، جس کو ہم آگے کے حلقوں میں پڑھیں گے. جب جن اسلام لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ انا لا ادری، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، کوئی خبر ہی کوئی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کرنا کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو مٹانا چاہتا ہے، او اراد ربکم رشدا، یا چاہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہدایت دے. تو اس طرح کے واقعات ہونے لگ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاہن سے جان بوجھ کر پوچھا کہ تم مجھے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتاؤ. اس نے کہا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس میرا جن آیا، اس نے میرے پاؤں سے مجھے دبایا اور کہنے لگا اٹھو اور مدینے جاؤ اور اسلام قبول کرو. I didn't pay any attention، میں سوتا رہا. اگلی رات پھر آیا، پھر وہی بات کی اس نے. I didn't pay any attention، میں سوتا رہا. تیسرے روز پھر آیا، پھر وہی بات کی. I didn't pay any attention، اور میں سوتا رہا. لیکن پھر جب اس نے مجھے زور سے بھینچا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور میں کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر مجھے وہ ساری بات بتائی. اور اس ساری بات کو سننے کے بعد میں مدینے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور میں نے اس بات کو جانا کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں اسلام قبول لے آیا. حضرت عمر نے کہا کہ سنو، میں یہ بات جانتا تھا لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی واقعات ہو رہے ہیں، بعثت سے قبل بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور ولادت سے قبل بھی واقعات ہو رہے ہیں، ولادت اور بعثت کے درمیان بھی واقعات ہو رہے ہیں. بعثت کہتے ہیں کہ جب کسی کو نبی بنایا جائے اس کو کہتے ہیں بعثت، بعثت. تو جب بعثت ہوئی تو 40 سال کی عمر تھی جب نبوت ملی. جب ولادت ہوئی تو یعنی جب پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی، اور نبوت ملنے کے اراؤنڈ بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی. یعنی انتظام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کا سب سے بڑا سبب وہ لوگ تھے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ تانے دیا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جو بہت قریب ہے، پھر ایک رسول مبعوث ہوگا اور ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور پھر تم لوگوں کو ہم کرش کریں گے. لیکن جب اللہ کے رسول آئے مدینے میں تو ہم تو اسلام لے آئے مگر وہ اسلام نہ لائے. تو ہمارے گویا اسلام لانے کا سبب وہ ہوئے. اور پھر جب ہم ان سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ نہیں، یہ وہ آدمی نہیں ہے، حالانکہ یہ وہی آدمی تھا جس کے انتظار میں وہ یہاں بیٹھے تھے. اسی طرح حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنو اشحل کا ایک یہودی عالم ہمارے پاس آیا. ایک دن ہم سارے بیٹھے تھے، دائرے ڈال کے بیٹھے تھے. وہ آیا ہمارے پاس اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو برا ہو کہ تم لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہو، اور قریب ہے کہ ایک نبی آئے گا اور دین حق کی طرف سب کو بلائے گا، اور ہم اس کی پیروی کریں گے، اور پھر تمہیں ہم کرش کریں گے. ہم تمہیں پھر بتائیں گے کہ قوموں کا عروج کیا ہوتا ہے جب ان میں اللہ نبی بھیجتا ہے اور وہ نبی کی پیروی کرتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اچھا تمہاری اگر باتیں سچی ہیں تو وہ نبی کب آئے گا؟ تو حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بہت بچہ تھا اس وقت. تو اس شخص نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اللہ نے اس بچے کو زندگی دی تو یہ اس نبی کا وقت پالے گا. اسی طرح ایک شخص تھا ابن حبان جو بہت بڑا راہب تھا. وہ شخص مدینہ آ کے سیٹل ہوا اور لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے اپنی منتوں کے سلسلے میں اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن پہلے صدقہ کرو، اتنے کھجور صدقہ کرو یا یہ صدقہ کرو یا وہ صدقہ کرو. تو اس کا بھی جب آخری وقت آیا تو اس نے لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو لوگوں،
میں یہاں آیا اسی لیے تھا تاکہ وہ جو نبی جس کا وقت قریب آ گیا ہے اس کو پا لوں. میں تو اس کو نہیں پا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بعد جب وہ آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا. لیکن جب میرا مدنی مدینے میں آیا تو وہ لوگ جو تانے دیا کرتے تھے وہی سب سے پہلے منکر ہو گئے. اسی کو سورہ بقرہ نے بیان کیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو تصدیق کرتے تھے اس کی جو آنے والا ہے، اور لوگوں کو اپنی فتح کی یقین دلایا کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہمیں اللہ تم پر فتح دے گا. لیکن جب وہ آ گیا تو جس کو وہ جانتے تھے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو اللہ جھٹلانے والوں پر لعنت بھیجتا ہے. پھر اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کہ اس کی ڈیٹیل میں سے تو ہم مدنی زندگی میں انشاءاللہ جائیں گے، تو ابھی ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاش میں نکلے ہدایت کے تو انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا. پھر کرتے کرتے مختلف پادریوں سے، مختلف راہبوں سے، ادھر سے ادھر سے، جس آخری راہب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھو سلمان، اب میں نہیں کسی اور راہب کو پاتا جو دین حق پر ہو، جو اسی دین حق پر ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن میں تم کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ کھجوروں والی زمین میں ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، تم اس کھجوروں والی زمین کا رخ کرو. اسی طرح بعض علماء کرام اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم اقدس کے ساتھ ایک نور نکلا، اور بعض علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ حالت سجدہ میں پیدا ہوئے. اور یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ بھی جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدائش کے پروسیس میں جو دائی کا کردار ادا کیا وہ بی بی شفا نے ادا کیا، اور ساتھ ایز اے ہیلپر ایمن تھیں. یہ وہی ایمن ہیں جن کی بعد میں حضرت زید سے شادی ہوئی، اور پھر ان کی شادی سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور حضرت ایمن ہی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے پالا، اور ان کا بڑا مقام ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس کو ہر شر سے بچا، ہر حاسد کے شر سے بچا، ہر بری چیز سے بچا. اور انہوں نے اس طرح کی دعا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمائی. پھر علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت فجر پیدا ہوئے، اور اس دن 12 ربیع الاول تھی، جو جمہور کی رائے ہے. اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ربیع الاول کی مختلف تواریخ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ میجورٹی کی یہی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کو اٹھایا اور کعبے کا طواف فرمایا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کس قسم کا اہتمام ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، آپ کی پیدائش پر آپ کو طواف کرایا جا رہا ہے. آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا جیسا کہ انہیں خواب میں بتایا گیا تھا، جیسا کہ انہوں نے ان وادیوں میں نام سنا، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا بیسڈ آن جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر ایک ابو لہب کی ایک لونڈی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا ثوبیہ، اور یہی ثوبیہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس نے دودھ پلایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. تو اس طرح سے وہ بھی آپ کے دودھ شریک اور رضائی بھائی تھے. تو خیر بہرحال اس ثوبیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی اور ابو لہب سے کہنے لگی ابشری ابشری یا ابا لہب، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو ابو لہب اتنا خوش ہوا نا اس کی اس خبر سے،
کیونکہ ان کے لیے تو بیٹا تو بس کوئی ایک بڑی ویلیو کی چیز ہوا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ صوبیہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن اس نے اس آزادی کا اعلان نہیں کیا. تو ایک عرصے تک صوبیہ اسی کے پاس رہی، ایز اے غلام رہی، لیکن صرف صوبیہ جانتی تھی اور ابو لہب جانتا تھا کہ وہ آزاد کر دی گئی ہے. تو اسی لیے اسلام نے اس چیز کو ختم کیا. اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم کسی سے کہہ دو، اگر اپنے کسی غلام سے، جب غلاموں کے دور تھے، اب تو ختم ہو گئے وہ دور، تو جب غلاموں کے دور تھے تو یہ رول امپلیمنٹ تھا. آج بھی اگر امپلیمنٹ تو ہے رول، لیکن دور ختم ہو گیا ہے کہ اگر کسی غلام کو آپ نے ایسی لفظی بھی کہہ دیا نا کہ تم آزاد ہو، تو بس وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو پھر اعلان کیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے. پھر 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کا نام محمد جو آپ کے دادا نے رکھا وہ 7ویں روز رکھا. اور اس طرح وہ نور جس نے نور ہدایت بننا تھا، وہ بشر جس نے نور ہدایت بننا تھا سارے عالم کے لیے، وہ اس دنیا میں آیا. وہ جس نے امام الانبیاء بننا تھا وہ اس دنیا میں آیا. اور یہی وہ ذات پاک ہے جس کے بارے میں کسی فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، ہانچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.